نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 196 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا کارساز اللہ ہے، الذی جس نے نزل اتاری ہے الکتاب کتاب۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میرا کارساز اللہ ہے۔ یعنی ہمیں کیا کہنا ہے کہ وہ پکڑتے ہیں، ہم اوپر والی آیت میں کیا پڑھ چکے ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تو پکڑتے ہوئے تو اس کی آنکھیں تو کہتے ہیں کہ ان کے کان ہیں سنتے ہوں، کہہ دیجئے تم بلا لو اپنے شریکوں کو، پھر تدبیر ہے میرے خلاف، بس مہلت نہ دو۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ بے شک اللہ ہی میرا کارساز ہے جس نے اتاری کتاب، یعنی اللہ ہی ولی ہے، کارساز ہے، جس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے لیے کتاب اتاری۔ وہوا، اور وہی، یتولا، کارسازی کرتا ہے، صالحین، سب نیکوں کی، والذین، اور وہ لوگ جنہیں تدعون، تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، لا یستطیعون، وہ سب طاقت نہیں رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم، اور اپنے نفسوں کی، ینصرون، وہ سب مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم سب بلاؤ انہیں، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، نہیں وہ سب سنیں گے، وَلَوْ تَرَاهُمْ، تو دیکھتا ہے انہیں، ينظرون، وہ سب دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور نہیں وہ سب دیکھتے، خُذِي، آپ اختیار کیجئے، عفو، درگزر کو، وَأْمُرْ، آپ حکم دیجئے، بِالْعُرْفِ، نیکی کا، وَأَعْرِضْ، اور ان سے اعراض کیجئے، عَنِ الْجَاهِلِينَ، سب جاہلوں سے، وَإِمَّا، اور اگر، يَنزَغَنَّكَ، ضرور ابھارے آپ کو، من الشیطان، شیطان کی طرف، نزغ، کوئی وسوسہ، فاستعذ، تو پناہ مانگیے، باللہ، اللہ کی۔ آیت نمبر 196 میں کہ وہی کارسازی کرتا ہے سب نیکوں کی، یعنی وہی تمام نیکوں کا کارساز ہے، وہی ہم سب کا حقیقی کارساز ہے، اسی کی طرف رجوع ہے، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یتولا، والی اور متولی، الصالحین، اصلاح، اعمال صالح، تدعون، دعا، الداعی، مدعی، مدعو، دعوت، یستطیعون، استطاعت، حسب استطاعت، نصرکم، نصرت، ناصر، نصیر، انصار اور منصور، انفسہم، نفس نفسی، نفس قدسیہ، یسمعو، سمع و بصر، اعلیٰ سماعت، محفل سماع اور سامع، تراہم، رویت حلال کمیٹی، رویت باری تعالیٰ، ینظرون، نظر، نظارہ، منظر، منظور نظر اور تناظر، یبصرون، سمع و بصر، بصارت، مبصر اور تبصرہ کے لیے بولتے ہیں۔ خذی، اخذ، ماخوذ اور مواخذہ، العفو، معاف، معافی، درگزر، عفو، درگزر، وامر، امر، عامر، مامور، امور اور امر بالمعروف، بالعرف، معروف، امر بالمعروف، اعرض، اعراض کرنا، فاستعذ، تعویذ، معاذ اللہ اور تعوذ اور استعاذہ، ینزغن، ضرور ابھارے، نزغن، کوئی وسوسہ۔ آیت نمبر 197، اور وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی غیر اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا کارساز سمجھتے ہو، اپنا حامی و مددگار سمجھتے ہو، اللہ کے سوا نہیں وہ طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، یعنی وہ تو تمہاری طاقت مدد کرنے کی نہیں رکھتے، نہ اپنے نفسوں کی کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، یعنی نفس ان کو اگر نیکی پر ابھارے گا تو وہ اس کی تقلید کریں گے، اگر وہ برائی کی طرف ابھارے گا تو وہ اس کی تقلید کریں گے،
اور باقیوں کی مدد وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ تو کسی چیز کی بھی طاقت نہیں رکھتے، نہ مدد کرنے کی، نہ نفسوں کی مدد کرنے کی، اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف تو نہیں وہ سنیں گے، اگر آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی اب یہ مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں، بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا، کان اس کے موجود ہوتے ہیں لیکن قوت سماعت ختم ہوتی ہے، ناک اس کا موجود ہوتا ہے لیکن وہ سونگھ نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو جو اس دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہیں وہاں یہ حالات ہیں، اور جہاں دنیا سے چلے گئے اور قبر میں چلے گئے تو کیسے وہ سنیں گے، کیسے دیکھیں گے اور کیسے وہ جواب دیں گے۔ اختیار کیجئے درگزر کرنے کو، یعنی آپ ان کے لیے درگزر کرنے کو اختیار کیجئے، دوسروں کی بات کو آپ درگزر سے کام لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اور نیکی کا حکم دیجئے، یعنی دوسروں کو، خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کے کام کا حکم دیں۔ اور اعراض کیجئے جاہلوں سے، یعنی جاہلوں سے تعلق نہ رکھیں، ان سے منہ موڑ لیں اور اپنے سیدھے راستے کی طرف چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں۔ اور اگر ضرور ابھارے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو پناہ مانگیے اللہ سے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتا دی کہ اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آپ کو تنگ کرے تو اللہ سے پناہ مانگیں۔ کوئی شیطانی خیال، کوئی بری ویڈیو دیکھنے کا، موبائل کی غلط ایپس کو یوز کرنے کا، آپس میں جنسی بے راہ روی کا، کوئی بھی برا خیال آتا ہے، یا غصہ اسلام میں حرام ہے اور غصہ کرنے والا اپنے آپ کو بھی نقصان دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بھی شیطانی کام ہو ایسا تو آپ پناہ مانگیے اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور غصے کے لیے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک اور جگہ پہ تھا کہ جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ پوری پڑھنے کے بعد الٹی طرف منہ کر کے 3 دفعہ تھو تھو کر دیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں پہ وہ غصے والی بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی ہم کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں گے نا۔ اور پھر اگر کوئی برائی کا ارادہ ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے۔ آپ کو ایک اور مثال بتاؤں اس سے ریلیٹڈ کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کا اپنے دوست سے ملنے کے لیے، پہلے دور کی بات ہے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے دوسرے شہر میں گیا۔ تب میڈیا تو نہیں تھا کہ وہ کانٹیکٹ کر کے جاتا۔ جب وہ پہنچا تو اس شخص کی بیوی گھر پہ تھی، وہ شخص گھر پہ نہیں تھا، بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ جب وہ وہاں پہ رکا تو اس کی بیوی مائل ہو گئی اس کی طرف، اور وہ ساری رات اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور وہ جو آدمی یا مرد یا لڑکا تھا وہ بہت متقی تھا، اپنے آپ پہ اس کی گرفت تھی۔ وہ جب بھی اس کا نفس اس کو برائی کی طرف ابھارنے کی کوشش کرتا تو چراغ جلتے ہوتے تھے اس دور میں، تو وہ اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر رکھ دیتا کہ یہ دنیاوی گرمی ہے، حدت ہے، دنیا کی روشنی ہے۔ یعنی بظاہر تو اب آگ جو ہے وہ روشنی دیتی ہے، لیکن اگر آپ اس میں ہاتھ رکھیں گے تو ظاہر ہے جلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے سے اس کو محفوظ رکھتے۔ جب بھی اس کا نفس اس کو برائی پہ ابھارتا، کیونکہ عورت تو پہلے سے مائل تھی، وہ ایسے ہی کرتا رہا جب تک کہ صبح نہ ہو گئی۔ صبح اس نے دیکھا کہ اس کی انگلی تو جل چکی ہے لیکن ایمان سلامت رہا، دین سلامت رہا، نفس سلامت رہا۔ یوں ہمیں اپنے آپ پر خود محاسبہ کرنا ہے، خود برائیوں سے رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارادوں میں کامیاب کرے۔ انہ بے شک وہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جنہوں سب نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم جب چھو جائے انہیں کوئی طائف من الشیطان کوئی برا خیال شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ سب چونک پڑتے ہیں، فاذا هم مبصرون پھر اچانک وہ سب سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ پہلے میننگز کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔
سمیع سما وسارت اعلیٰ سماعت محفل سما اور سامع کے لیے ہم بولتے ہیں. اور جو دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس وہ عالم کے لیے بولتے ہیں اتقو تقوی. علیم عالم علوم علم. اتقو تقوی متقی کے لیے بولتے ہیں کہ بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب انہیں کوئی چھو جائے برا خیال تو چونک پڑتے ہیں پھر وہ اچانک، اور وہ دیکھنے والے یعنی سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، جب انہیں کوئی برا خیال چھو جائے تو وہ چونک جاتے ہیں، اس پہ اپنی گرپ کر لیتے ہیں، اور اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سوجھ بوجھ والے ہو گئے، یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے. عربک کا ورڈ ہمارے پاس اس آیت کے حصے میں طائفم کوئی برا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، برے خیالوں سے ہمیں محفوظ رکھے، شیطانی راستوں سے محفوظ رکھے، اور جب بھی کوئی شیطانی خیال آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.